السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل کی آواز۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں توضیح المسائل کا لیسن نمبر 6 انشاءاللہ۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اگر کوئی شخص زندہ مجتہد کی اجازت کے بغیر متوفی مجتہد کی تقلید پر باقی رہے تو وہ اس شخص کے مانند ہے کہ جس نے بغیر تقلید کے عمل کیا ہو۔ ایسے شخص کا وظیفہ ہے کہ میت پر بقائے تقلید کے مسئلے میں ایک زندہ جامع شرائط مجتہد کی طرف رجوع کرے اور اس کی تقلید کرے۔ اگر ممیز بچہ تقلید کرے تو اس کی تقلید صحیح ہے، پس اگر وہ مجتہد جس کی تقلید بچہ کر رہا تھا فوت ہو جائے تو بچے کا حکم بالغ افراد کی طرح ہے۔ مکلف کے لیے ان مسائل کا سیکھنا واجب ہے جس کے بارے میں احتمال دے رہا ہے کہ نہ جاننے کی وجہ سے کسی وجہ کو ترک کرے گا یا کسی حرام کو انجام دے گا۔ اگر انسان کے لیے کوئی مسئلہ پیش آئے جس کا حکم نہ جانتا ہو تو ضروری ہے کہ یا احتیاط کرے یا گزشتہ ذکر شدہ شرائط کے مطابق تقلید کرے۔ لیکن اگر اس مسئلے میں عالم کے فتوے تک رسائی نہ ہو تو عالم فالعالم کی رعایت کرتے ہوئے غیر عالم کی تقلید کرے۔ اگر کوئی شخص مجتہد کے فتوے کو کسی دوسرے کے لیے بیان کرے چنانچہ اس مجتہد کا فتویٰ بدل جائے، ضروری نہیں کہ اس کو باخبر کرے، لیکن اگر فتوے کے بیان کرنے کے بعد معلوم ہو کہ غلط بیان کیا گیا ہے اور اس کے بیان کرنے سے وہ شخص اپنا وظیفہ شرعی کے خلاف عمل کرے، احتیاط کی بنا پر لازم و ضروری ہے، اگر ممکن ہے تو غلطی کو برطرف کرے۔ اگر مکلف ایک مدت تک اپنے اعمال کو تقلید کیے ہوئے بغیر بجا لاتا رہا تو اس کے 3 حالتیں قابل فرض ہیں۔ ایک، اس کے اعمال واقعہ یا اس مجتہد کے فتوے کے مطابق انجام پائے ہیں جو اس کا ابھی مرجع تقلید ہو سکتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تقلید کرے، اس صورت میں اس سے گزشتہ اعمال صحیح ہوں۔ دوسرا، اگر اس کے اعمال واقعہ یا ایسے مجتہد کے فتوے کے مطابق نہ ہوں تو چاروں صورت قابل فرض ہیں۔ الف، اس کے عمل میں خلل، رکن اور اس جیسی چیزیں میں ہو، اس صورت میں عمل باطل ہے۔ مثال کے طور پر نماز گزارنے، تکبیرۃ الاحرام یا رکوع کا انجام نہ دیا ہو، یا جس جگہ اس کا وظیفہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا تھا وہیں پر بیٹھ کر نماز پڑھی ہو، یا نماز کو باطل وضو، غسل یا تیمم کے ساتھ پڑھا ہو۔ با، عمل میں خلل، رکن اور اس جیسی چیز میں نہ ہو اور شخص جاہل قاصر ہو، یعنی مسئلے کو سیکھنے میں کوتاہی اور لاپرواہی نہ کی ہو، اس صورت میں وہ عمل صحیح ہے۔ مثال کے طور پر نماز گزارنے حمد یا سورہ یا ذکر، رکوع اور سجدہ یا تشہد کو غلط پڑھا ہو، یا نماز گزارنے حالت سجدے میں ہاتھ یا پیر کے انگوٹھے کو زمین پر نہ رکھا ہو اور اس مسئلے کے نہ جاننے میں مقصر بھی نہ ہو۔ جیم، عمل میں خلل، رکن اور اس جیسی چیز میں نہ ہو لیکن شخص جاہل مقصر ہو، یعنی مسئلے کو سیکھنے اور نہ جاننے میں کوتاہی کی ہو، اور یہ مقام بھی اس مقام میں سے ہے کہ جاہل مقصر کی غلطی عمل باطل ہونے کا باعث ہے، اس صورت میں وہ عمل باطل ہے جسے صورت نمبر باقی مثالیں اس نماز گزار کی نسبت سے جس نے مسئلے کو سیکھنے میں کوتاہی کی ہے اور مقصر ہے۔ دال، عمل میں خلل، رکن اور اس جیسی چیز میں نہ ہو لیکن شخص جاہل مقصر ہو اور مقام خلل بھی ان مقامات میں سے ہو، اگر مسئلہ نہ جاننے میں کوتاہی بھی کی پھر بھی عمل باطل نہیں ہوتا، اس صورت میں وہ عمل صحیح ہے گرچہ ایسا شخص قابل ضرورت مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گنہگار ہے۔ مثال کے طور پر 2 مرد یا عورت
جو مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے نماز ظہر اور عصر کی حمد اور سورہ کو بلند آواز سے پڑھتا رہے، یا وہ مرد جو مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے نماز مغرب اور عشاء کی حمد و سورہ کو آہستہ پڑھتا رہے، یا وہ شخص جو مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے نماز میں تسبیحات اربعہ کو بلند آواز سے پڑھتا رہا ہے۔ جو نماز اس نے پڑھی وہ صحیح ہے، اگرچہ مسئلہ سیکھنے میں کوتاہی کی ہے اور مقصر ہے۔ تیسرا ہے، اگرچہ کوئی شخص گزشتہ اعمال کی کیفیت کو نہ جانے، مثلاً اسے یاد نہ ہے کہ ابتدائی بلوغ میں اپنی نماز کو صحیح طور پر پڑھتا رہا ہے یا نہیں، یا روزے صحیح طور پر رکھا ہے یا نہیں، اور معقول احتمال دے رہا ہو کہ ان اعمال کو صحیح طور پر انجام دیا ہے، اس صورت میں بھی اس کے گزشتہ اعمال صحیح ہیں۔ بعض مقامات کے علاوہ جن کا ذکر کتاب منہاج الصالحین میں ہوا ہے، بہت سے مستحبات جو اس رسالہ عملیہ میں ذکر ہوئے ہیں، ان کا مستحب ہونا قاعدہ عدلہ سنن میں تسامح کی بنیاد پر ہے، اور کیونکہ یہ قاعدہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے، اس بنا پر اگر مکلف انہیں انجام دینا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ رجاء اور اس امید سے کہ پسندیدہ ہے انجام دے، اور بہت سے مکروہات میں بھی یہی حکم ہے کہ ان کو اس رجاء اور امید کے ان کا ترک کرنا پسندیدہ ہے، ترک کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔